بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم نظام الملک نے بازی جیت لی۔ اسے ایک کٹ پتلی بادشاہ کی تلاش تھی اور رکن الدین کی شکل میں بساط سیاست پر وہ بادشاہ موجود تھا۔ ملکہ ترکان شاہ کے حکم پر رضیہ سلطانہ کو اس کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ غمزدہ شہزادی باپ کی قبر پر حاضر ہونا چاہتی تھی، مگر ترکان شاہ نے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی اب وہ باپ کی قبر پر نہیں، خود اپنی قبر میں جائے گی۔ ملکہ ترکان شاہ نے شوہر کی وفات کے بعد 40 دن اس طرح گزارے کہ ایک ایک لمحہ اس پر گرا تھا۔ وہ عظیم الشان جشن فتح منانے کے لیے بے قرار تھی، مگر معاشرتی رسموں نے اس کے ارادوں کو زنجیر پہنا دی تھی۔ آخر سلطان التمش کی رسم چہلم ادا کی گئی۔ اس روز شہزادی رضیہ سلطانہ نے اپنی سوتیلی ماں ترکان شاہ سے بڑے پرزور لہجے میں درخواست کی۔ میری خواہش تھی کہ میں بابا محترم کے مقبرے پر حاضر ہو کر ان کی روح کو اصالِ ثواب کروں، مگر کسی نے میری التجا نہیں سنی۔ خدا را، آپ تو ایک بیٹی کی حالت زار کا اندازہ کیجئے۔ میرے بھائی رکن الدین کو کیا ہو گیا ہے کہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے تمام انسانی قدروں کو فراموش کر ڈالا؟ ملکہ ترکان شاہ غضبناک ہو گئی۔ درباری علماء کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے قبرستان میں داخل ہونا جائز نہیں۔ ترکان شاہ بڑی چرب زبان تھی۔ اسے رضیہ سلطانہ کو التمش کی قبر پر جانے سے روکنے کے لیے ایک مذہبی حکم کا سہارا لیا۔ حالانکہ رضیہ سلطانہ آفات و مصائب کے ہجوم میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے نہایت جرأت مندی کے ساتھ جواب دیا، درباری علماء کو بس وہی حکم یاد آیا جس کا تعلق میری ذات سے تھا۔ انہیں آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے کہ خلاف شرع اور کتنے کام ہو رہے ہیں۔ سلطان معظم نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کیا تو مذہبی احکام کے بارے میں علماء وقت سے زیادہ جانتی ہے؟ ملکہ ترکان شاہ کچھ اور برہم نظر آ رہی تھی۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ تو نے اپنی جانشینی کے دور میں شہزادہ رکن الدین سے کیا سلوک کیا تھا؟ وہ بڑا اعلیٰ ظرف حکمران ہے کہ اس نے تجھے صرف نظر بندی تک محدود رکھا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو آج تو اپنے بابا محترم کے پاس زیر خاک سو رہی ہوتی۔ وہ اپنا یہ ارمان بھی نکال لے۔ یکا یک رضیہ کے لہجے سے جلال سلطانی کا اظہار ہونے لگا۔ میں نے صرف بابا محترم کے مزار پر حاضری کی اجازت چاہی تھی، اپنی ذات کے لیے بھیک نہیں مانگی تھی۔ اگر تم لوگوں کے دامن اور دل اتنے تنگ ہیں کہ ایک بیٹی کو باپ کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے تو پھر مجھے تنہا چھوڑ دو۔ آئندہ میں یہ رعایت بھی طلب نہیں کروں گی۔ ملکہ ترکان شاہ غرور و کبر کا مظاہرہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ اب اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس رات ملکہ ترکان شاہ کے حکم پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیا سربراہ مملکت رکن الدین، وزیر اعظم نظام الملک، نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک اور بہرام غوری شریک ہوئے۔ تم دونوں کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ ملکہ ترکان شاہ نے اپنے دونوں سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری اس اجلاس میں شریک ہونے سے پہلے آپس میں ملاقات کر چکے تھے اور آئندہ کے لیے ان دونوں نے خاص لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ ملکہ عالیہ سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ سیف الدین ایبک نے انتہائی رازدارانہ انداز میں بہرام غوری سے کہا تھا، ہمارا کیا ہے، ہم تو سپاہی ہیں، اگر برطرف بھی کر دیے گئے تو زندگی کے دن کسی نہ کسی طرح گزار لیں گے، مگر میرے اندازے کے مطابق اس وقت شہزادی عالیہ کی زندگی کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ بہرام غوری کے چہرے پر اذیت و کرب کے سائے ابھر آئے تھے۔ شہزادی عالیہ کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، حالانکہ سلطان ذی وقار کی وصیت کے مطابق وہی تاج و تخت کی مالک ہیں۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ سرداران قوم اپنے عہد سے پھر گئے۔ یہ ایک سازش ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں بہرام۔ سیف الدین ایبک ایک ایک نکتے پر زور دے رہا تھا۔ اس نے کہا، سرداران قوم کو معلوم تھا کہ سلطان معظم کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے جھوٹ اور فریب سے کام لیا۔ سرداران قوم کو اس فریب کاری کا انجام معلوم ہے؟ بہرام غوری کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ کل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ سیف الدین ایبک کی آواز میں بھی گہری تلخی کا اظہار ہو رہا تھا۔ انسان بہت خود غرض اور جلد باز واقع ہوا ہے۔ شہزادی عالیہ کی تخت نشینی کی صورت میں سرداران قوم عیش و عشرت اور گمراہی کی زندگی کیسے بسر کر سکتے تھے؟ بساط حکومت پر شہزادہ رکن الدین ان کا کمزور اور پسندیدہ مہرہ ہے، وہ اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے۔ پھر بہرام غوری مجسم سوال بن کر رہ گیا تھا۔ ہمیں ایسے نازک وقت میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، سیف الدین ایبک نے بہرام غوری کو سمجھایا۔ وہ اپنے ساتھی کو مضطرب دیکھ کر خود بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ تم ایک سپاہی ہو، صرف دماغ سے سوچو۔ جب تک صورتحال بدل نہیں جاتی اس وقت تک اپنے دل کو بھی لوہے کا ایک ٹکڑا سمجھو۔ اب بہرام غوری سیف الدین ایبک کو کیا سمجھاتا کہ اس کے سینے میں کیسا دل ہے اور اس دل کا شہزادی رضیہ سلطانہ سے کیا رشتہ ہے۔ فی الحال سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ ہم شہزادہ رکن الدین کی حمایت کریں تاکہ شہزادی عالیہ ملکہ ترکان شاہ کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے منصوبے کی تمام تر تفصیلات طے کرنے کے بعد سیف الدین ایبک اور بہرام غوری ملکہ ترکان شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان دونوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہر حال میں سلطان معظم کے وفادار ہیں۔
مرحوم سلطان کی نہیں، زندہ سلطان کی بات کرو۔ ملکہ ترکان شاہ خود بھی ایک عیار عورت تھی، اس لیے اپنے سالاروں کے مبہم جواب کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ زندہ سلطان بھی مرحوم سلطان کی نشانی ہے، سیف الدین ایبک نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اس لیے ہمیں سلطان مرحوم و مغفور کی ہر نشانی سے محبت و عقیدت ہے۔ بہرام غوری نے اپنے ساتھی سالار سیف الدین ایبک کی تائید کی۔ ترکان شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ملکہ ہند کا خیال تھا کہ سالار افواج اس کے جاہ و جلال سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ لافزنی پر اتر آئی۔ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ مرتے دم تک سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے وفادار ہو۔ ترکان شاہ کے سخت لہجے میں اپنے سالاروں کو تنبیہ تھی۔ اس نے کہا، وفاداروں کے لیے ہمارے پاس بڑا انعام ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین سزا۔ ملکہ عالیہ مطمئن رہیے، سیف الدین ایبک اور بہرام غوری نے بیک زبان کہا، ہم اہل وفا ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ ترکان شاہ نے اپنی کنیزوں کو اشارہ کیا جو ہاتھوں میں طلائی خوان لیے کھڑی تھیں۔ دونوں کنیزیں آگے بڑھیں اور سالار افواج کے قریب جا کر ٹھہر گئیں۔ یہ تمہاری وفاداریوں کا انعام ہے۔ ملکہ ترکان شاہ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری سے مخاطب ہوئی، تمہیں پر یقین رہنا چاہیے کہ بشرط وفاداری ہم ہمیشہ تم پر اسی طرح مہربان رہیں گے۔ تمہارا دامن طلب تنگ ہو سکتا ہے مگر ہماری کرم نوازیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مغرور اور کم ظرف عورت ایسے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی کہ جیسے وہی زمین کی مالک ہو۔ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے دونوں سرداروں نے سر جھکا دیے۔ یہی اطاعت و فرما برداری تمہاری زندگی اور سربلندی کی ضمانت دے گی، ورنہ… اب کی بار سلطان رکن الدین فیروز شاہ اپنے سالاروں سے مخاطب ہوا۔ اس نے بظاہر بات ادھوری چھوڑ دی تھی مگر اس کا جملہ اپنی تمام تر گہرائیوں اور وسعتوں کے ساتھ مکمل تھا۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری نے اپنے نئے فرما روا کی طرف دیکھا جو اس وقت بھی شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ سلطان التمش کے زمانے میں رکن الدین چھپ کر شراب پیا کرتا تھا مگر آج اسے کوئی تنبیہ کرنے والا موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے۔ پھر سلطان رکن الدین فیروز شاہ نے ایبک اور غوری کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا۔ دونوں سالار اپنے سینوں میں ناپسندیدگی کا طوفان چھپائے مگر ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے خلوت سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری کے جاتے ہی ملکہ ہند ترکان شاہ نے انتہائی استہزائیہ لہجے میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نظام الملک، یہ ایبک اور غوری تو بہت کمزور ثابت ہوئے، ان کے چہرے بھی ہمارے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے اور زبانیں بھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ دونوں شہزادی عالیہ کی وفاداری میں سرکشی اختیار کریں گے۔ نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ انہیں شہزادی عالیہ سے نہیں اپنی ذات سے زیادہ دلچسپی ہے اور حالات کا یہ زاویہ آپ کی بلند اقبالی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایبک اور غوری افواج سلطانی کے مضبوط ترین ستون ہیں، سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے زیر اثر ہے۔ ان کی بغاوت سے اقتدار کی بنیادیں ہل سکتی ہیں اور مگر ان کی گردنیں تو ہمارے آگے جھکی جا رہی ہیں۔ ملکہ ترکان شاہ نے نظام الملک کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، یہی تو آپ کی بلند اقبالی کی نشانی ہے۔ نظام الملک نے ترکان شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایبک اور غوری جہاں پرست فوجی ہیں، اگر آپ ان پر انعام و اکرام کی بارش کریں گی تو ایک دن وہ آپ کے تلوے بھی چاٹنے لگیں گے۔ اس دوران ہم نیا امیر لشکر تیار کر لیں گے، اگر ان کے چہروں پر سرکشی کا ہلکا سا رنگ بھی نظر آیا تو دونوں کو سبکدوش کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، تیرا خیال درست ہے نظام الملک۔ ملکہ ترکان شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی۔ ملکہ ہند کا طرز تخاطب دیکھ کر نظام الملک کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے نظام الملک کو بھی التمش کا دور سلطانی یاد آیا۔ التمش اپنے معمولی خدمتکار کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا مگر ترکان شاہ اپنے وزیر اعظم سے اس انداز میں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ اس کا زرخرید غلام ہو۔ نظام الملک کے سینے میں نفرت کی تند و تیز لہریں اٹھیں مگر اس نے اپنے باغیانہ جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے ملکہ عالیہ کا مشکور ہوں۔ نظام الملک کا لہجہ انتہائی خوش آمدانہ تھا، اگرچہ نظام الملک ترکان شاہ کی عادت و خصلت سے بخوبی واقف تھا، اس سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رکن الدین کے اقتدار میں آتے ہی وہ پاگل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم ہند اس بات کو شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھا رہتا تھا اور ترکان شاہ اپنے امراء کو اس طرح حکم دیتی ہے کہ جیسے وہ خود سربراہ مملکت ہو۔ نظام الملک نے ایک نئے خطرے کی آہٹ سن لی تھی مگر وقت اس کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ رضیہ سلطانہ کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ترکان شاہ نے نہایت سرد اور شفاقانہ لہجے میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ ہند موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں تھی۔ نظام الملک نے چونک کر ترکان شاہ کی طرف دیکھا۔ بڑے عجیب لمحات تھے۔ وزیر اعظم ترکان شاہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا اور ترکان شاہ شہزادی رضیہ سلطانہ کے وجود کو اپنے لیے خطرناک قرار دے رہی تھی۔ نہیں ملکہ عالیہ، وزیر اعظم ہند نے عرض کیا،
میری ناچیز رائے میں شہزادی عالیہ کے خلاف کوئی سنگ دلانہ اقدام رعایا اور فوج کو آپ سے بدظن بھی کر سکتا ہے۔ آخر وہ سلطان مرحوم و مغفور کی بیٹی ہیں، کوئی کنیز تو نہیں کہ ان کے قتل پر آسانی کے ساتھ پردہ ڈال دیا جائے۔ پھر ملکہ ہند ترکان شاہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ایک زہریلے سانپ کو کب تک اپنی آستین میں پالا جا سکتا ہے؟ اگر وہ سانپ ہیں تو انہیں ذہانت و سیاست کے راستے سے ہٹایا جائے گا۔ نظام الملک خود بھی رضیہ سلطانہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اکثر درباری امراء اس راز سے واقف تھے کہ شہزادی عالیہ اور وزیر اعظم ہند کے درمیان گہری پرخاش موجود ہے۔ اس لیے اگر رضیہ سلطانہ کو قتل کیا جاتا تو خود اس کا دامن بھی اس کے خون کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ پھر ہو سکتا تھا کہ سلطان التمش سے گہری وابستگی کے زیر اثر فوج بغاوت کر دیتی اور نظام الملک بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ یہی سوچ کر وہ شہزادی رضیہ سلطانہ کے قتل کی مخالفت کر رہا تھا، ورنہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے مقابلے میں التمش کی بیٹی اس کے لیے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اگر رضیہ سلطانہ کے قتل کے لیے آپ کی شمشیر اختیار بلند ہوئی تو فوج کی صفوں میں اس قدر انتشار پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ جاہل اور خود غرض ترکان شاہ رضیہ سلطانہ کو اپنے اقتدار کے راستے سے ہٹانے کے لیے بے قرار تھی۔ سلطانی افواج اور اپنے امراء کو راضی رکھیے، نتیجتاً شہزادی عالیہ تنہا رہ جائیں گی اور پھر یہی تنہائی ان کی موت کا سبب بن جائے گی۔ ممکن ہے کہ انہیں جسمانی موت نہ آئے، مگر بساط اقتدار پر تنہا رہ جانے کے بعد ان کی سیاسی موت یقینی ہے۔ وزیر اعظم ہند بڑی ذہانت کے ساتھ ترکان شاہ کو رضیہ سلطانہ کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ایک بار سیاسی قتل کی بنیاد پڑ جاتی تو پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا اور ہو سکتا تھا کہ خود نظام الملک بھی اس کی زد میں آ جاتا۔ ملکہ ترکان شاہ نے اس طرح اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی کہ جیسے اس نے اپنے وزیر اعظم کا مشورہ قبول کر لیا ہو، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اس کا تاریک ذہن اب بھی سازشوں کے مختلف راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ ملکہ ترکان شاہ نے جمال الدین یاقوت کو امیر آخور کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اب اس حکومت کو تیری خدمات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ملکہ ترکان شاہ نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں یاقوت حبشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان رکن الدین فیروز شاہ بھی ماں کی خدمت میں حاضر تھا، کیا میں شہزادی عالیہ کی خدمت کے اعزاز سے بھی محروم کر دیا گیا ہوں؟ یاقوت حبشی نے عرض کیا۔ اپنی معذوری کا سن کر اس کے چہرے پر رنج و محرومی کا ہلکا سا عکس تک نہیں ابھرا تھا۔ اگر رضیہ سلطانہ چاہے تو تجھے اپنی خدمتگاری پر مامور کر سکتی ہے۔ ملکہ ترکان شاہ کے لہجے میں نخوت و غرور کی وہی آمیزش تھی۔ دراصل تیرا حقیقی منصب یہی ہے کہ تو کسی کے در پر ایک غلام کی مانند سر جھکائے کھڑا رہے۔ اس طعنہ زنی پر یاقوت حبشی کے سینے میں ایک آگ سی دہک اٹھی اور شدت کرب سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد یاقوت حبشی رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقائے نعمت، مجھے میرے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ تمہارے آقائے نعمت قبر میں سو رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کا لہجہ سوگوار تھا۔ اب ان کے نام لیواؤں کے ساتھ زمانہ جو بھی سلوک کرے وہ کم ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس لیے حاضر نہیں ہوا ہوں کہ زمانے کے ناروا سلوک کی شکایت کروں۔ یاقوت حبشی امیر اخور کے عہدے سے معزول ہو جانے کے باوجود مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر رضیہ سلطانہ نے اپنے جانثار سے سوال کیا، میں نے ارباب اختیار سے پوچھا تھا کہ کہیں مجھے آقائے نعمت کی خدمتگاری کے اعزاز سے تو محروم نہیں کر دیا گیا؟ یاقوت حبشی کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ پھر ارباب اختیار نے کیا جواب دیا؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے کسی کے دروازے پر ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یکایک جمال الدین یاقوت کا لہجہ اداس ہو گیا۔ مگر میں غلام نہیں ہوں۔ تاج و تخت کا مالک بن جانے والے اپنے ماتحتوں سے اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر خدا ہدایت نہ دے تو دولت و اقتدار حاصل کرنے کے بعد ظالم و جاہل انسان خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے دعوے انہیں مبارک ہوں۔ جمال الدین یاقوت نے عرض کیا، میں تو یہ جاننے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ کہیں آقائے نعمت نے تو مجھے اپنی خدمتگاری کے منصب سے معزول نہیں کر دیا ہے۔ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ جو آقائے نعمت تھے وہ خود ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہو جس پر ارباب اختیار کا عتاب نازل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے تمام ہمدردوں سے کہہ دیا ہے کہ انہیں جدھر بھی سلامتی کا راستہ نظر آئے وہ اس طرف چلے جائیں۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رضیہ سلطانہ کا جواب سن کر یاقوت حبشی کا چہرہ بجھ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے پورے انہماک کے ساتھ شہزادی کی طرف دیکھا تھا۔ جمال الدین یاقوت کی آنکھوں میں ایک ہی سوال لرز رہا تھا، کیا آقائے نعمت یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے جان نثار انہیں اس طوفان میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ پھر یہی سوال یاقوت حبشی کے ہونٹوں پر آ کر مچل گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی شخص اس لیے قہر سلطانی کا نشانہ بن جائے کہ میری جان نثاری کا دم بھرتا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو سمجھانے کی کوشش کی،
غلام سود و زیاں کا حساب نہیں رکھتا۔ یاقوت حبشی نے دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قدر خم ہوتے ہوئے کہا، میرا زیاں یہ ہے کہ اپنی آقائے نعمت کو مصائب کے گرداب میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور میرا سود یہ ہے کہ میں آپ کے در پر اس وقت تک کھڑا رہوں جب تک فرشتہ اجل میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی دیوار نہ کھینچ دے۔ پھر اہل دنیا پکار پکار کر کہیں کہ وہ جا رہی ہے جمال الدین یاقوت کی لاش جو اپنے عہد پر قربان ہو گیا۔